السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں QTV ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کی مبارک راتوں کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 19ویں رکوع کا ہم نے آغاز کیا اور اب خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو گیا، ان کے کرتوتوں کا بیان سامنے آ گیا، ان کو معزول کر دیے جانے کا ذکر آ گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو امت مسلمہ قرار دیا گیا، اور پہلے مرحلے میں صبر اور نماز کا تذکرہ، مدد کے حصول کا تذکرہ، اور راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مردہ نہیں، ہمیشہ کی زندگی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے۔ ایک اور ہلا دینے والا مقام، ٹھنڈے ٹھنڈے جنتی ملے گی، امتی ہو، بڑے بڑے حوصلے تمہیں رکھنے ہیں اور بڑے مصائب سے تمہیں گزارا جائے گا۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ البقرہ آیت نمبر 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ کبھی جان تک نذرانہ پیش کیا جائے گا، کبھی مصائب آ جائیں گے، کبھی فصل تیار کھڑی ہوگی اور شاید ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جائے، کبھی گھر بار کو چھوڑنا پڑے، کبھی ہجرت کا موقع آ جائے گا۔ تیار رہنا، اللہ نے ڈے ون سے کلیئرٹی دی ہے۔ یہ جو آج ہم میٹھے میٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور سستے سستے ہم چاہتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہیں، یہ تصور ہمارا ہے۔ قرآن تو انقلابی تصور دیتا ہے، ایمان والوں کو کھڑا کرتا ہے اور مجاہدانہ تربیت ان کی فرماتا ہے اور ان کو پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ آگے فرمایا یہ آزمائش کسی قدر ہوگی، بھوک، خوف ہوگا بھوک کا اور جان کا اور مال کا اور پھلوں کے نقصان کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ طرح طرح سے تمہارا امتحان لے گا۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہم تو بے شک اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جان اللہ نے دی، اگر نقصان اس میں اللہ ڈال دے تو اللہ کا اختیار، مال اللہ نے دیا واپس لے لے اللہ کا اختیار، ہم بھی اللہ کے ہیں، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ ایمان والے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ایمان والے اس استقامت کا مظاہرہ کریں، اللہ پر توکل کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بشارت دیتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ گزشتہ بیان میں ایک بات ذکر کی گئی تھی، اب اس صورت میں عبادات کا ذکر بھی آئے گا، معاملات کا ذکر بھی آئے گا، قتال فی سبیل اللہ کا، جنگ کا ذکر بھی آئے گا، راہ خدا میں انفاق مال خرچ کرنے کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ مختلف موضوعات مستقل چلتے رہیں گے۔ دیکھیے اب صفا مروہ اور حج اور عمرے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی شعائر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرے اور یا عمرہ ادا کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے۔ یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں، اب تو خیر وہ ماربل کے اندر وہ سارا کچھ اس پورے عمارت کے اندر آگے جو مسجد حرام کی عمارت ہے، البتہ پہلے پہاڑیاں تھیں، وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ایک سوال اٹھا، بتایا گیا نہیں وہ تو زمانے جاہلیت کا معاملہ تھا۔ یہ صفا مروہ تو بی بی ہاجرہ کی یاد دہانی کراتی، ان کی سعی کی یاد دہانی کراتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانا کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو تو پسند کیا گیا، اس کا تو تقاضا کیا گیا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو خوشی خوشی کو نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردانی فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں، جیسے کہ یہود کا ذکر آیا، ان کے علماء کا ذکر آیا، اللہ کی طرف سے ان پر اور لوگوں کی طرف سے ان پر لعنت کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت کو نازل فرمایا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا۔ اللہ نے کتاب عطا فرمائی، حق نازل فرمایا، واضح فرما دیا، اب لوگ چھپا رہے ہیں، تو چھپانے والوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، چھپانے والوں کے لیے لعنت۔ یہود نے چھپایا، ان پر لعنت۔ آج قرآن کس کے پاس ہے؟
ہمارے پاس دین کس کے پاس؟ ہمارے پاس اللہ کی آخری ہدایت ہمارے پاس. کیا ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ 5-6 ارب لوگ ہیں جن تک اللہ کا کلمہ نہیں پہنچا, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں پہنچی. آج ہمارا کردار کیا گواہی دے رہا ہے؟ اگر ہم چھپا رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے کہ یہ آیت ہمارے لیے تو نہیں ہے, اللہ محفوظ رکھے. ہاں اللہ فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا, سوائے وہ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی عمل کی اور واضح کر دیا, پیغام واضح کر دیا, وہ تو پھر اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, بس یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف فرما دیتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک میں معاف خوب توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہوں. اگر اصلاح پر آ جائیں اور پیغام پہنچانا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. لیکن رہے کافر تو ان کا تذکرہ آگے ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا هُمْ كُفَّارٌ, بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اور آج قرآن ہمارے پاس, پیغام ہمارے پاس, سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود معبود واحد ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اللہ رحمان ہے, رحیم انتہائی رحم فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اگلی آیت طویل ہے اور اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا عنوان دیا, آیت الآیات. آیت کے معنی نشانی, ایک ایسی آیت جس میں 10 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں. آیت الآیات, ایک طویل آیت. ایسی 5 طویل آیات اس سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. ان 5 میں سے یہ پہلی, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ. ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حقیقی ایمان کے حصول کے لیے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور جو اللہ نے آسمان سے بارش کا پانی برسایا. فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر جانے کے بعد. وبث فیها من کل دابۃ, اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وتصریف الریاح, اور ہواؤں کے بدلنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں. لآیات لقوم یعقلون, عقل مند لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں. ان میں غور و فکر کرو, اللہ کو جانو, مانو, اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرو. یہ ایمان بڑھے گا تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا. لیکن لوگوں میں سے مشرک بھی ہیں اور لوگوں میں سے سچے پکے ایمان والے بھی ہیں. آگے ذکر آ رہا ہے, فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بناتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے محبت ہے, مال, اولاد, کرسی, اقتدار, شہرت کا بت, فیم, پتہ نہیں کیا کچھ. اللہ کو چھوڑ کر اور معبود اختیار کرتے ہیں اور ایسیوں سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت. آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیوں نہ ہو, وہ رب العالمین, وہ خالق, وہ مالک, وہ محافظ, وہ رازق. اللہ اکبر کبیرہ, ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب سخت ہے. کاش ان کو آج سمجھ آ جائے اور یہ شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں. اگلی 2 آیات میں چھوٹے اور بڑوں کا تذکرہ ہے. کچھ لیڈرز ہوتے, کچھ فالوورز ہوتے ہیں, دنیا کے ہر کونے میں, ہمارے یہاں بھی ہیں. بڑے اور چھوٹوں کا یہ مکالمہ 6 مرتبہ قرآن پاک میں آیا. اندھے بن کر اپنے لیڈروں کے پیچھے چلنے والے, ان کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. گمراہ لیڈر اور ان کے پیچھے ایک پیروی کرنے والے بھی گمراہ, ان کا تذکرہ. فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی. لیڈر بیزار ہوں گے فالوورز سے,
وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان سے تمام رشتے کٹ جائیں گے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور وہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی پیچھے چلنے والے فالوورز، کاش ہمارے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانے کا معاملہ ہوتا تو ہم ان لیڈروں سے بیزاری کا اعلان کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کر ڈالی، پوچھ ہی نہیں رہے آج ہمیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ موضوع مزید 5 مرتبہ قرآن پاک میں چھوٹے اور بڑوں کا آئے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حلال و حرام کے بارے میں معاملات کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک۔ دو باتیں ہیں، جو کھا رہے ہو جس جانور کا گوشت وغیرہ وہ حلال ہو اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو، یہ نہیں کہ بکرے اور گائے کا گوشت کھا رہے ہو وہ تو حلال کمائی حرام کی ہے، نہیں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ مال حرام تو شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے ذریعے انسان کے ایمان کو جو ہے وہ حاصل کرنا یعنی لوٹ لینا چاہتا ہے شیطان، تو مال حرام کی ہر شکل سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، مراد اس بات پر لگاتا ہے، اٹریکشن دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر تم اختیار کر لیتے ہو، یہ مشرکین عرب کا بھی طرز عمل تھا۔ مال حرام شیطان کا ہتھ کنڈا ہے اور شیطان بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتا ہے، فحاشی کی دعوت دیتا ہے، حرام مال برے کرتوت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے حملوں سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا مشرکین کے تعلق سے کچھ کلام ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون بھلا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، اندھے بن کر بلائنڈ ان کی فالوئنگ ہو رہی۔ ہاں کسی کے باپ دادا نیک ہوں، ایمان پر تھے، خیر پر تھے، نور علی نور والی بات، مگر باپ دادا گمراہی میں تھے اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر ان کی بات کو مانا جا رہا ہے، کس قدر ظلم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ چاہے باپ دادا گمراہی میں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، عقل نہیں رکھتے تھے، تم بھی اندھے بن کر ان کی پیروی تم کرتے رہو گے۔ ہم بھی غور کریں، ہمارے ماں باپ تو مسلمان الحمدللہ، البتہ ذہن میں رہے کبھی بڑوں کی کوئی غلطی ایسی ہو جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے بات تو بڑوں کی نہیں مانی جائے گی، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی بات کو مانا جائے گا، یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون وہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسا ہے نا کہ جانوروں کو پکارے تو پکار تو جا رہی مگر جانور بیچارے سمجھ نہیں سکتے، تو بتوں کو پکارنے والے، اللہ کو چھوڑ کر دیگر مخلوقات کو خدا بنانے والے، ان سے مانگنے والے اور ان کی طرف امید لگانے والے ایسی ہیں کہ جیسے کوئی پکار رہا ہے اور چلانے کے سوا کوئی آواز نہ آ رہی ہو، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے ارشاد ہوا اگلی آیت میں کھانے پینے کے 3 آداب کا ذکر، بڑا پیارا مقام۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، حلال کمائی سے حاصل کیا جائے، برا عقیدہ اس میں شامل نہ کیا جائے، کسی کا مال ہڑپ کر کے کمانے کی کوشش نہ کی جائے، شے بھی حلال ہو اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، خوب کھاتے ہو شکر تو ادا کرو اللہ کا۔ اِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کھانے پینے کا حاصل کیا ہو؟ جسم کو توانائی ملے گی، اس جسم کی توانائی کے نتیجے میں جسم کو کہاں لگائیں گے؟ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ کھانے کے حوالے سے کچھ آداب کا بیان۔ اگلی آیت میں
4 باتوں کی حرمت کا ذکر، اور یہ بات 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں بس 4 ہی باتیں حرام ہیں باقی سب حلال ہے، استغفر اللہ، نہیں، اس معاشرے میں کچھ چیزیں بہت زیادہ عام تھیں، حرام چیزیں، اور آج بھی دنیا کے معاشروں کے اندر حرام ہیں، ان کا خاص تذکرہ، ورنہ حرام اور بھی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئیں، بالخصوص 4 کا بیان۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو اور خون، مراد بہتا ہوا خون، چاہے حلال جانور ہے لیکن ذبح کریں گے بہتا ہوا خون، یہ سورہ انعام میں بات آئے گی انشاءاللہ، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، یہاں گوشت کا ذکر مگر سور پورے کا پورا وہ بالکل حرام، اس کی تفصیل بھی مختلف مقامات پر آگے آئے گی اور پھر تفاصیل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا ذبح کے وقت کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اللہ کی خوشنودی کے بجائے کسی بت کو یا کسی اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ذبیحہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو مردار ایک جانور حلال ہے، بکرا وغیرہ، مر گیا اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ہاں مرنے سے پہلے ذبح کر لو گے، وہ تفصیل آ جائے گی سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تعالی۔ خون، بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، سور کا گوشت وہ حرام ہے، اور وہ ذبیحہ کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یہ 4 باتوں کی حرمت کا ذکر۔ سور کا معاملہ آج کے ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھ لیں، بے حیا ترین جانور، اور اس کے استعمال کرنے والے بھی بے حیا ترین تہذیب کے حامل لوگ ہیں، یہ آج بھی معروف باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کثرت سے اس معاشرے میں موجود تھی، ان 4 باتوں کی حرمت کو 4 مرتبہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ ہاں ہمارا دین فطرت ہے، اور کبھی انسان مجبور اور لاچار ہو جائے کہ جان پر بن آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو لاچار ہو جائے مگر وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک بندے کی جان پر بن آئے، حلال کچھ موجود نہیں ہے، جان تو بچانا لازم و فرض ہے، تو وہ حرام ہی اگر موجود اور کچھ نہیں تو اتنا لے جس سے جان بچ جائے، حد سے زیادہ نہ لے، اور ارادہ جو ہے وہ نافرمانی کا نہ ہو، مجبوری کا معاملہ آ گیا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حرام کا ذکر ہے، ایک تو سور حرام اور یہ مردار حرام کی بات تو آ گئی، ایک حرام وہ ہوتے ہیں جو مذہبی طبقات کھاتے ہیں۔ جی یہود و نصارہ نے حرکتیں کی، ان کے علماء نے حرکتیں کی۔ مذہبی طبقات کا حرام کیا ہے؟ بڑی سخت بات ہے، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، مراد جہنم کی۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا کہ جنت میں یہ لوگ جا سکیں، قطعا نہیں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مذہبی طبقات، یہود کے علماء بالفعل مثال کے طور پر کہ جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق دین فروشی کر کے فتوے دیتے اور مال بٹورتے تھے، یہ حرام خوروں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء حق ہر دور میں موجود رہیں گے، علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء سو برے علماء ہوتے ہیں جو دین کو کھلواڑ اور تماشا بناتے ہیں اور خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کی روش پر ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے علماء سو کی حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ان کے بارے میں ذکر ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب انہوں نے اختیار کر لیا، معاذ اللہ۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس قدر وہ آگ پر خوب صبر کرنے والے ہیں۔ علم تھا، کتاب کے جاننے والے تھے، مگر دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا حوصلہ ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، کیا حوصلہ ان کا کہ آگ پر خوب صبر کرنے والے۔ استغفر اللہ۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے، تکبر تعصب کی وجہ سے جانتے بوجھتے کتاب کو انہوں نے رد کر دیا۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے رکوع نمبر 22 اور آیت نمبر 177 ہے۔ اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان دیا آیت البر، طویل آیت ایک اور آ گئی۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کی حقیقت کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے۔ نیکی کی جڑ و بنیاد ایمان، اخلاص۔ نیکی کی روح کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، آخرت کا اجر پانا،
اور نمونہ ملے گا پیغمبر کی ذات سے علیہ السلام۔ نیکی میں کیا پہلے ہے؟ انسانی ہمدردی، ایمان دل میں ہو تو لوگوں کی ہمدردی دل میں ہونی چاہیے۔ اور نیکی میں کیا ہے؟ عبادات کا اہتمام، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی۔ اور نیکی میں کیا ہے؟ معاملات کو درست رکھنا، وعدے کو پورا کرنا۔ اور نیکی میں کیا ہے؟ حق و باطل کا معرکہ سجے نا تو باطل کے خاتمے اور حق کی سر بلندی کے لیے کھڑا ہونا، یہ نیکی کا ایک جامع تصور اس مقام پر آ رہا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ دوسرے پارے کے آغاز میں کیا تھا؟ تحویل قبلہ۔ یہود نے اعتراض کر دیا، ذرا بات ادھر ہو گئی تو پریشان ہو گئے، ارے تم ظاہر پرست نہ بنو، ذرا ظاہر کی باتوں سے آگے بڑھ کر حقیقت کی طرف جاؤ۔ ظاہر کی بھی اہمیت ہے مگر نیکی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، نیکی تو اس کی ہے، اس کون؟ کرنے والا۔ اس کی نیت ٹھیک ہوگی تو اجر ملے گا، نیت میں کھوٹ تو اجر نہیں ملے گا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، نیکی تو بلکہ اس کی ہے، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور انبیاء علیہم السلام پر۔ نیکی کی روح ہے ایمان، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں اجر چاہیے ہے، اور پیغمبر کا اسوہ وہ نیکی کی صحیح شکل ہمارے سامنے رکھے گا۔ نیکی کی جڑ اور بنیاد و روح وہ ایمان ہے۔ اچھا، نیک آدمی میں سب سے پہلے کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس نے مال کی محبت کی باوجود مال خرچ کیا رشتہ داروں پر اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں۔ مال کی محبت کے باوجود یہ بھی ترجمانی کی گئی، اور اللہ کی محبت کی خاطر خرچ کیا یہ بھی ترجمانی کی گئی۔ باقی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والے اور گردنوں کے آزاد کرانے، یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز بیان کی گئی۔ اگر دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے، لیکن انسانی ہمدردی سے آگے بڑھ کر اللہ کا بھی حق ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، عبادات کو بھی انجام دے، بدنی عبادت بھی نماز، مالی عبادت بھی زکوٰۃ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ وعدہ اللہ سے بھی ہوتا ہے پوری زندگی بندگی کا، وعدہ بندوں سے بھی ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ وعدے امپلائڈ اگریمنٹس بھی ہوتے ہیں حقوق کے ادا کرنے کے اعتبار سے۔ وعدے اپنے آپ سے بھی ہوتے ہیں، اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ سارے وعدے وہ پورے کرتے ہیں۔ لیکن بالخصوص ان کی کیا صفت ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں اور جنگ کے موقع پر بھی۔ مصائب آئیں تو ڈٹے رہتے ہیں، اور جنگ ایمان والوں کی کیوں ہوتی ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال کی آیت نمبر 39، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ نہیں کہ کونے کھدرے میں بیٹھ کے بس نیکیاں کر رہے ہیں اور معاشرے میں باطل ناچ رہا ہے، ننگا ناچ، قطعاً نہیں، وہ میدان میں آتے ہیں اور باطل کو چیلنج کرتے ہیں، اور اگر جنگ کا موقع آتا ہے تو ڈٹے رہتے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ہے نیکی کا بڑا انقلابی اور حرکی تصور، ڈائنامک کانسیپٹ آف دی گڈ ڈیڈس، جو اس مقام پر قرآن عطا کر رہا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقین ہیں۔ قرآن سے ہدایت کون پائیں گے؟ جو متقین ہوں گے۔ متقین کی صفات البقرہ کے شروع میں بھی تھیں، یہاں نیک آدمی کا ذکر کر کے متقین کی صفات کا ذکر آ گیا۔ ایمان بھی، انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی، نماز و زکوٰۃ کا قائم کرنا بھی، ادا کرنا بھی، وعدوں کو پورا کرنا بھی، صبر کا مظاہرہ بھی، حق و باطل کے معرکے میں ڈٹے رہنا بھی، اور حق کی سربلندی کے لیے جان مال سب کچھ لگا دینا بھی، یہ سچے ہیں اور یہی متقین ہیں۔ اللہ ان متقین اور واقعتاً نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔